اس کے علاوہ جو خطبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا، وہ ایک جملہ ہی سارے شکوک و شبہات رفع کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے گروہ مسلمانان، مجھے اس شخص کے معاملے میں کون معذور تصور کرے گا جس نے میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھے اذیت پہنچائی؟ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اپنے اہل کے متعلق خیر کے بغیر اور کچھ نہیں جانتا۔ اور سب کا اتفاق ہے بالاتفاق کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ ان نزول آیات مبارکہ سے پہلے کا ہے، اور اپنے اہل بیت کی برات حلف اٹھا کر بیان فرمائی اور مفتری سے انتقام لینے کا حکم دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلف اٹھانا اور مفتری سے انتقام لینے کا حکم دینا اسی وقت تصور کیا جا سکتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی اور الزام لگانے والوں کے جھوٹے ہونے کا یقینی علم ہو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرا سا بھی تردد ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعاً حلف نہ اٹھاتے اور نہ ہی سزا دینے کی ترغیب دیتے۔ آج کل بھی بعض لوگ بڑے ہی بے ادبانہ اور گستاخانہ انداز میں اس واقعے کو عام جلسوں میں بیان کرتے ہیں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے علمی ثابت کرنے کے لیے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوتا تو رنجیدہ خاطر کیوں ہوتے؟ اگر علم ہوتا تو صاف الفاظ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان کیوں نہ کر دیتے؟ نعوذ باللہ، ایسی باتیں جنہیں سن کر دل درد سے بھر جاتا ہے اور کلیجہ شک ہونے لگتا ہے، اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ صاحب جو اپنا سارا زور بیان اور قوت استدلال اپنے نبی کی بے علمی ثابت کرنے کے لیے صرف کر رہے ہیں، ان کا اس نبی سے قلبی تعلق نہ صحیح رسمی تعلق بھی اگر ہوتا تو وہ ایسا کہنے کی جرات نہ کرتے۔ وہ خود سوچیں، اگر ان کی بہو بیٹی پر ایسا بہتان لگایا جائے یا خود ان کی اپنی ذات کو ہدف بنایا جائے، حالانکہ انہیں اپنی پاک دامنی کا حق الیقین بھی ہو، تو کیا ان کا جگر چھلنی نہیں ہوگا؟ نزول وحی میں تاخیر کی جو حکمتیں ہیں ان کا آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تکلیف میں شدت اور پھر اس کی مدت میں طوالت، پھر اس پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا، ان تمام کاموں میں بھی لطف ہے۔ اس کی قدر و منزلت اہل محبت ہی جانتے ہیں، اور کسی پر لگائے ہوئے الزام کی بلا تحقیق تشہیر کرنا، برائیوں اور بے حیائیوں کے خلاف نفرت کی جو دیوار اسلام نے قائم کر دی ہے، اس میں رخنہ اندازی کی قولاً اور فعلاً کوشش کرنا، یا ایسی کتابیں لکھنا جن سے شیطانی جذبات میں تحریک ہو، یا ایسے گانے، ایسی تصاویر یا ایسے ڈرامے اور فلمز جن سے نوجوانوں میں شرم و حیا کا جذبہ کمزور ہوتا جائے، سب ہی اس میں شامل ہیں۔ اور وہ لوگ جو محض دولت کمانے کے لیے ایسی فلمیں بناتے ہیں، بڑھ چڑھ کر برے برے مناظر پیش کرتے ہیں، ایسے اشتہارات جن میں عریانیت، جاذبیت اور کشش پیدا کی جاتی ہے، ایسا لٹریچر جس کی مقبولیت کا انحصار ہی شیطانی محرکات پر ہے، مانا کہ وقتی طور پر اس کی آمدنی میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے جو نقصان ہوگا اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ جب قوم کا اخلاق بگڑ جائے گا، شرم و حیا کی چادر تار تار ہو جائے گی، بے حیا اور ہوسناک نگاہیں اس کی دولت اور عزت لوٹنے میں بھی کوئی تامل محسوس نہیں کریں گی۔ قوم کے اصلاح یافتہ ہونے کی برکات سے جس طرح ہر فرد مستفید ہوتا ہے، اسی طرح اس کے اخلاق باختہ ہونے سے
ہر فرد کو حصہ ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو بند کر دیا ہے جس سے فسق و فجور کا سیلاب امڑ سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون، کہ بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، واللہ یعلم، اور اللہ ایسے لوگوں کے عزائم کو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر تم پر اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بھی پہلی امتوں کی طرح تباہ کر دیے جاتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، مگر اللہ بڑا شفیق، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یحبون، کہ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ ارادہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ دنیا کے عذاب سے مراد ہے حد قائم کرنا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی، حضرت حسان اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہما کو حد لگائی گئی، اور آخرت کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو آخرت میں دوزخ ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز اور باطن کے احوال جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے۔ تو اشاعت سے مراد تشہیر کرنا اور ظاہر کرنا ہے، جبکہ فاحشہ سے وہ تمام اقوال اور افعال مراد ہیں جن کی قباحت بہت زیادہ ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اصل مراد زنا ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ اشاعت فاحشہ کے اصلی معنی میں بہت وسعت ہے، لہٰذا اشاعت فاحشہ میں جو چیزیں داخل ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی پر بہتان کی اشاعت کرنا، کسی کے خفیہ عیب پر مطلع ہونے کے بعد اسے پھیلانا، علماء اہل سنت سے بتقدیر الہی کوئی لغزش فاحش واقع ہو تو اس کی اشاعت کرنا، حرام کاموں کی ترغیب دینا، ایسی کتابیں لکھنا، شائع کرنا اور تقسیم کرنا جن میں موجود کلام سے لوگ کفر اور گمراہی میں مبتلا ہوں، ایسی کتابیں، اخبارات، ناول وغیرہ لکھنا اور شائع کرنا جن سے شیطانی جذبات متحرک ہوں، فحش تصاویر، ویڈیوز بنانا، بیچنا یا انہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا، یا ایسے اشتہارات اور سائن بورڈز وغیرہ بنانا اور بنوا کر لگانا جن سے جاذبیت اور کشش پیدا کرنے کے لیے بے حیائی کا سہارا لیا گیا ہو، یا پھر فیشن شوز کے نام پر عورت اور حیا سے عاری لباسوں کی نمائش کر کے بے حیائی پھیلانا، یا زناکاری کے اڈے چلانا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا اس کے لیے اسے رائج کرنے اور اپنے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ہے، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے بھی کچھ کم نہ ہوگا، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ رائج کیا اس پر اس طریقے کو رائج کرنے اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ہے، ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اسی طرح سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم کے شہنشاہ ہرقل کو جو مکتوب بھجوایا اس میں تحریر تھا کہ اے ہرقل، میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو گے تو سلامت رہو گے،
اور اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم اسلام قبول کرنے سے پیٹھ پھیرو گے تو رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کے ناحق خون میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے ظلماً قتل کرنا ایجاد کیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، یعنی کہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اس حرکت کا مزہ چکھاتا اور اس کا عذاب تمہیں مہلت نہ دیتا، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی شفیق اور بڑا ہی مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں پر نہ چلو، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شخص شیطان کے راستوں پر چلتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو وہ یقیناً بے حیائی اور برے کاموں کے فروغ کا حکم دیتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی اس گناہ تہمت کے داغ سے پاک نہ ہو سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے خطوات۔ خطوات عربی میں کہتے ہیں دو قدموں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اسے، اور جس کی جمع ہے خطوات۔ یہ مصدر نہیں اسم ہے۔ مقصد یہ ہے کہ شیطان کی پیروی مت کرو، اس کے نقش قدم پر مت چلو، کیونکہ وہ اپنے ماننے والوں کو نیکی اور ہدایت کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ اس کا شیوہ تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہی اپنے ماننے والوں کو بے حیائی اور بدکاری کی تلقین کرتا ہے، اور برے کاموں کو اتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے کہ ان کے برے نتائج نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور انسان یہی سمجھنے لگتا ہے کہ ساری مسرتیں، ساری عزتیں انہی برے کاموں میں سمٹ کر رہ گئی ہیں۔ شیطان کے اکسانے سے وہ ایسی ایسی بری اور حیا سوز حرکتیں کرتا ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں، لیکن جب اپنی بدکاریوں کے نتائج سے وہ خود دوچار ہوتا ہے، اور جب بے حیائی کی جلائی ہوئی آگ خود اس کے اپنے گھر کو لپیٹ میں لے لیتی ہے اور اس کی اپنی عزت اور ناموس لٹنے لگتی ہے، اس وقت وہ شیطان کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، لیکن وہ بے مروت شیطان ہنس کر ٹال دیتا ہے اور بلکہ اس کا الٹا مذاق اڑاتا ہے۔ پھر آخر میں اس حقیقت کو بھی بیان فرما دیا گیا کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے اور اس کے دام فریب سے بچا لیں، ورنہ تم میں یہ طاقت نہیں کہ تم اس کی فریب کاریوں سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر اپنی نظر کرم فرماتا ہے تو گرتے ہوئے سنبھل جاتے ہیں اور ڈوبتے ہوئوں کو سہارا مل جاتا ہے۔ اپنے علم اور فہم پر نازا نہ ہوا کرو، ہر وقت اللہ کے فضل و کرم کے امیدوار رہا کرو، اور اسی کی بارگاہ اقدس میں بصد عجز و نیاز عرض کیا کرو کہ اے رب العالمین، ہم کمزور ہیں، شیطان کی چالیں بڑی خطرناک ہیں، اور ہم میں تنہا اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں، تو ہماری مدد فرما اور ہمیں اس کے شر سے بچا لے۔ وہ تمہاری سب باتوں کو سنتا ہے اور تمہارے ارادوں سے بھی واقف ہے۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے اور اس کی رضا کے طلبگار بنو گے تو وہ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا۔
ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ، اور تم میں سے دینی بزرگی والے اور دنیاوی کشائش والے اب اس بات کی قسم نہ کھائیں ان یؤتوا اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ اس بہتان کے جرم میں شریک رشتہ داروں اور محتاجوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی امداد نہ دیں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ ان کا قصور معاف کر دیں اور ان کی غلطی سے درگزر کریں۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب جیسے کہ پچھلی آیات میں بھی یہ بیان ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگانے والوں میں سے مصطح بن اثاثہ بھی تھے، جو آپ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے، اور ان کی مالی حالت بڑی ہی خراب تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ ان کی مدد فرمایا کرتے تھے اور ان کی ضرورت پوری کرنے میں خصوصی توجہ دیتے تھے۔ لیکن جب مصطح اس غلط الزام کو پھیلانے میں پیش ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سخت صدمہ پہنچا، اور جب اللہ تعالیٰ نے برات فرما دی تو آپ نے قسم اٹھائی کہ وہ آئندہ مصطح کی اعانت نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس آیت مبارکہ میں قسم توڑنے کا حکم دیا، اور بڑے ہی خوبصورت اور مؤثر انداز میں مصطح کا قصور معاف کر دینے کی تلقین فرمائی، اور فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ تو یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا۔ یہ روح المعانی کے الفاظ ہیں کہ اے پروردگار، مجھے تیری قسم، ہم تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور آپ نے پھر پہلے سے بھی زیادہ مصطح کی امداد اور دلداری کرنا شروع کر دی۔ تو ذرا غور کریں کہ قرآن پاک اپنے ماننے والوں کو اخلاق کی کن بلندیوں پر پہنچانا چاہتا ہے، اور مصطح نے اپنے خاندان کے بزرگ اور اپنے ذاتی محسن کی عزت و ناموس پر حملہ کیا تھا، اور ایسا وار کیا تھا کہ یہ زخم کبھی مندمل نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ نے اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی بھی نہیں کی تھی، صرف مالی اعانت سے ہاتھ کھینچ لیے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہ آیا، اس سے بھی باز آنے کا حکم دیا کہ تم جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ ہو، اس نے تو ہمیشہ پتھر مارنے والوں اور راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں مانگی ہیں۔ تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ جس شخص نے تمہاری آبرو کو داغدار کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے، اس کے اس کرتوت کو خاطر میں نہ لاؤ، اور حسب دستور اس کی مالی اعانت کرتے رہو۔ اب یہاں پر ایک بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم اٹھا لے اور اس سے کوئی دوسری چیز بہتر ہو تو وہ اپنی قسم کو توڑ دے تو اس کا کفارہ ادا کرے اور وہ کام کرے جو زیادہ بہتر اور مفید ہو۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احکام القرآن میں ہے کہ یعنی اگر کوئی شخص کوئی کام کرنے کی قسم اٹھا لے، پھر اس سے کوئی بہتر کام معلوم ہو تو وہ بہتر کام کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اب اس آیت مبارکہ میں فضل سے مراد بزرگی ہیں، اور السعۃ سے مراد دولت مندی اور کشادہ دستی ہے۔ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ رب العالمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان معزز القاب سے سرفراز فرما رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے یاد فرمائیں،
اور جس کے اخلاق عالیہ کی بلندی کا یہ عالم ہو، تو ایسی ہستی کے خلاف بری بات کرنا نامعقولیت کی انتہا ہے۔ بعض لوگوں نے اولو الفضلی کا معنی دولت مند اور مالدار کیا ہے، یہ درست نہیں، ورنہ کلام الہی میں تکرار آئے گا۔ السعۃ سے مراد یقیناً دولت مندی اور فراخ دستی ہے، اور الفضل کا معنی بھی اگر یہی لیا جائے تو یہ قرآن کی فصاحت کے خلاف ہوگا۔ اس لیے فضل کا معنی اخلاقی اور روحانی بزرگی اور برتری ہے، اور السعادہ کا معنی دولت کی فراوانی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں نعمتوں سے سرفراز تھے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ ان پارسا مومن عورتوں پر جو برائی کے تصور سے بھی بے خبر اور ناآشنا ہیں ایسی تہمت لگاتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ملعون ہیں اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ پچھلی آیات مبارکہ میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی پر الزام لگانے والوں کی برائی اور شیطانیت کا ذکر ہوا، اور وہ سزا بیان کی گئی جو ایسے نابکاروں کو دی جانی چاہیے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قیامت تک آنے والی خادماؤں اور کنیزوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے والوں کے متعلق اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا جا رہا ہے۔ غافلات سے مراد وہ پاک طینت خواتین ہیں جو طبیعتاً ہی اتنی نیک ہوتی ہیں کہ ان کے دلوں میں ان فضول حرکتوں کا کبھی خیال تک بھی نہیں آتا۔ وہ اپنی فطری پاکیزگی کی وجہ سے ان بری خصلت والے لوگوں کے طور اطوار سے بالکل ناواقف اور انجان ہوا کرتی ہیں، اور انہیں بھولے سے بھی کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ان پر بھی کوئی انگشت دمائی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ایسی نیک فطرت، عفت شعار مسلمان عورتوں پر اس قسم کا گھناؤنا الزام لگاتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس پر خدا کی لعنت ہوگی اور انہیں اس دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اب بعض علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کو امہات المومنین کے لیے مخصوص کیا ہے، لیکن جمہور علماء کرام کے نزدیک پہلی بات ہی صحیح ہے، اور امہات المومنین بطریقہ اولیٰ اس میں داخل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ تو عرض کی گئی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ 7 چیزیں یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی بے گناہ کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگ آنا، پاک دامن انجان ایماندار خواتین پر جھوٹی تہمت لگانا۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی پاک دامن عورت پر بہتان لگانا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن خود ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں انہی کے خلاف گواہی دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آج تو اپنی چرب زبانی سے اپنی غلط باتوں کی تعویلیں کر رہے ہیں، اور سادہ لوگ انسانوں کو بہکانے کے لیے دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں۔ تو ذرا وہ اس دن کو بھی یاد کریں جب ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔ یوم تشہد علیہم یعنی کہ جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گے،
تو ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور زبانوں کا گواہی دینا وہ تو ان کے منہ پر مہریں لگائے جانے سے پہلے ہوگا، اور اس کے بعد ان کے منہ پر مہریں لگا دی جائیں گی، جس سے زبانیں بند ہو جائیں گی اور اعضاء بولنے لگیں گے، اور دنیا میں جو عمل کیے تھے وہ ان کی خبر دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ اس دن اللہ انہیں ان کے اعمال کی پوری پوری جزا جس کے وہ صحیح حقدار ہیں دے دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ خود بھی حق ہے اور حق کو ظاہر فرمانے والا بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو دین کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس دین سے مراد وہ بدلہ اور جزا ہے جو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر لازم ہو چکی ہے، اور اس کا میننگ حساب بھی کیا گیا ہے، یعنی کہ منافقین کی سزا کے بیان میں ہی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ان کی پوری سزا دے گا جس کے وہ قانونی طور پر مستحق ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی واضح حق ہے، یعنی موجود ظاہر ہے، اسی کی قدرت سے ہر چیز کا وجود ہے۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کفار دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں شک کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں ان کے اعمال کی جزا دے کر ان وعدوں کا حق ہونا ظاہر فرما دے گا۔ قرآن پاک میں کسی گناہ پر بھی ایسی سختی، شدت اور تکرار اور تاکید نہیں فرمائی گئی جیسی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر بہتان باندھنے پر فرمائی گئی۔ اس سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفت ظاہر ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آپ سے نسبت رکھنے والوں کا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام بہت بلند ہے، اور جس کی جتنی نسبت قریب ہے اس کا اتنا ہی مقام بلند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والوں کی بے ادبی اللہ تعالیٰ کے غضب اور جلال کا حقدار ٹھہرنے کا باعث ہے۔